هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اب ذرا میں توجہ دلاتا ہوں نبی کے ایک حدیث کی طرف جسے ہمیں سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف جسے ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لوگو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا ہے تم نے۔ تو لوگ اس میں کیا بناتے ہیں کہ نبی کی سنت بھی یعنی ایک الگ چیز ہے اور خلفاء کی سنت ایک الگ چیز ہے، اور گویا کہ ہمارے لیے شریعت میں دو چیزیں الگ آ گئی ہیں، ایک نبی کی سنت اور ایک خلفاء کی سنت۔ ہم اس حدیث کی بنیاد پہ وہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں، یہ نتیجہ یہ لے کے جاتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو جو ہے وہ لازم پکڑو۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفاء کی سنت ایک الگ چیز ہے اور نبی کی سنت ایک الگ چیز ہے، اور دونوں کو ماننا ضروری ہے، حالانکہ نتیجتاً ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہی خلفاء کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ خلفاء کی کوئی سنت الگ سے ہے جو نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے خلفاء بعد میں آئے ہیں ان خلفاء کا جو طریقہ ہے، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، ان کے اس منہج اور دستور پہ بھی عمل کرو جو کہ اللہ کے نبی کا ہی طریقہ ہے۔ اب اس حدیث میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے 4 خلفاء ہم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان خلفاء کو فکس نہیں کیا ہے۔ ہر وہ امت کا خلیفہ راشد جو ہے، اور خلیفہ راشد اسے بولا جاتا ہے جو رشد و ہدایت پہ چلتا ہے، جو صحیح طریقے کو نافذ کرتا ہے، وہ خلیفہ راشد ہے۔ تو یہاں فکس نہیں، اگر تو خلفاء فکس ہو جاتے نبی کے دور میں، یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بات ختم، تو بعد میں لڑائیاں جھگڑے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ بعد میں جو منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسباب فتنے برپا ہوئے وہ کیوں ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر کے تو نہیں بتایا تھا نا۔ تو حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس سے مراد خلفاء کی سنت سے مراد بھی نبی کی سنت ہی ہے کہ نبی کی سنت پہ خلفاء کس طرح چل کے آئے ہیں، یہ مقصد ہے۔ یا اس خلفاء کی سنت سے مراد یہ ہے کہ ان خلفاء راشدین میں نے جو ایک اسلامی طرز حکومت کو جس انداز پہ چلایا ہو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح پکڑو، یہ مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکامات میں نبی کی ایک الگ سے سنت ہے اور خلفاء کی ایک الگ سے سنت ہے، اور یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، اور نبی کے بعد خلفاء نے الگ بھی کچھ چیزیں نئی دین میں اضافہ کیے ہیں جو پہلے دین کا حصہ نہیں تھی۔ نسبت کیا جاتا ہے حضرت عمر کی طرف کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں حضرت عمر نے اضافہ کروایا تھا۔ 20 تراویح کی امامت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھی۔ اس جمعے کی پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔
اس طرح کر کے اضافے کچھ بنائے جاتے ہیں، اور یہ خلفاء کی سنت ہے، اور خلفاء کی سنت بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ حدیث اپنے معنی میں جو حدیث کا مین سبجیکٹ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا، یہ مفہوم نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلفاء کی ایک ہی سنت ہے، باقی یہ جو بنائے جاتے ہیں طریقے، ایسا نہیں ہے کہ خلفاء نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہے دین میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جن روایات کو بنیاد بنا کے خلفاء کی طرف اضافے کی نسبت کی جاتی ہے وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں وہی خلفاء نے آگے کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگانے کے لیے چلے گئے، موطا امام مالک کی روایت میں ہے، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جگایا اور جگاتے وقت کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے، جب انسان سویا ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی کی نیند ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں تھوڑے سے ویسے بھی غصے والے تھے، جذبات والے تھے، تو حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اس کو، یعنی مؤذن سے کہا کہ جاؤ اس کو اذان میں کہو، یعنی اس کو اذان میں کہا کرو، یہ نہیں کہ تم ابھی مجھے سنا رہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابھی اس کو جا کے نئے اضافہ کرو اذان میں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، تمام سنن کی کتابوں روایات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو، حضرت بلال کو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا، وہ اس اتنی سی بات کو پکڑ کے کہہ دیا کہ لیے یہ تو اذان میں حضرت عمر نے اضافہ کروایا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کچھ آیا ہے۔ بہرحال میں اس حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ دو چیزیں بولنے میں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اس آیت پہ غور کیجئے، جس آیت پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول سے شقاق کرتا ہے ہدایت آنے کے بعد، یہ ایک پوائنٹ، اختلاف کرتا ہے رسول سے اختلاف کرتا ہے، ایک واضح ہدایت آنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ اب شقاق رسول اور اتباع غیر سبیل المؤمنین دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، نتیجتاً دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ جو انسان اللہ کے رسول کے ہدایت واضح آنے کے بعد اختلاف کرتا ہے یا مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھر رہا ہے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم جو ہے اس کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جو میں اس میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اہل علم ہیں اور جو لوگ قرآن اور حدیث سے کچھ شغف رکھتے ہیں، یہ بات ان کے لیے بہت پوائنٹ کی ہے جو سمجھنی چاہیے۔